تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ جن ناموں کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ سامنے آئیں کنہوں نے منی لانڈرنگ کی، ٹیکس چوری کیا، اور اگر یہ نہیں کیا تو اپنی دستاویز لے کر سامنے آئیں اور ثبوت دیں کہ انہوں نے کسی بدنیتی کے تحت یہ آف شور کمپنی نہیں بنائی۔ 700 افراد ہیں پاکستان سے، لیکن جو نمایاں نام ہے اس میں فیصل وابڈہ، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، شوکت ترین صاحب جو اس وقت ہمارے منسٹر ہیں خزانہ کے، اس کے علاوہ عبدالعلیم خان، خسرو بختیار، شرجیل میمن جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، علی ڈار جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں، بزنس مین ہیں، عارف جن کا نام بھی سامنے آیا ہے، باقی نام ابھی سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے بے نقاب ہوتے جائیں گے یہ نام ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے، لیکن اس وقت جو سب سے اہم بات ہے کہ حکومتی وزراء جو کہ اس وقت کسی نہ کسی منصب پر فائز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کے نام سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے ہمیشہ منی لانڈرنگ کے خلاف آواز اٹھائی، اور جب پیناما پیپرز کا معاملہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عوام کو یہ بھولنے نہیں دوں گا، اور اسی معاملے پر ایک تحریک کا انہوں نے آغاز کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب وزیر اعظم عمران خان ان وزراء اور تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، کس طرح سے یہ جواب دہ ہوں گے عوام کے سامنے، اور اخلاقی جواز تو یہی ہے کہ جو عہدہ اس وقت ان کے پاس ہے وہ اس عہدے سے ریزائن کرتے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ منی ٹریل سامنے لاتے ہیں کہ نہیں۔ حکومتی جو لاہی عمل ہے وہ دیکھنا باقی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے UN اجلاس میں بھی منی لانڈرنگ کے متعلق بات کی اور کہا کہ اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں اس کے خاتمے کے لیے احتسابی عمل کس طرح سے چل رہا ہے اور کیا مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو جو نام سامنے آئے ہیں، کیا سوچا آپ نے جیسے یہ نام آپ کے سامنے آئے؟ ایک حکومت کا جو امیج بنا ہوا ہے، حکومتی وزراء جس طرح سے آ کے میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں کہ کرپٹ افراد ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ چھپانے کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے باہر آف شور کمپنیز بنائی، اب یہ جو نام حکومت کے ہی وزراء کے سامنے آئے ہیں، اس پر کیا جواز سامنے آئے گا؟ مریم، ایک تو بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اب اگر اب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ مجھ سے سوال کرتی تو میرے لیے بہت ساری سنسنی تھی، بتانے کے لیے بھی، سوچنے کے لیے بھی، اور میں یہ گیس کر سکتا تھا۔ میں ایک وائلڈ گیس میں وزیر اعظم کو بھی لپیٹ سکتا تھا، میں صدر کو بھی لپیٹ سکتا تھا، میں ہر شخص کو لپیٹ سکتا تھا، لیکن اب جیسے نام سامنے آئے ہیں تو تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو میری وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی اس میں کمی آئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو نام سامنے آیا ہے وہ سب سے اہم وہ شوکت ترین صاحب کا ہے۔ اب شوکت ترین صاحب جس درجے کے بینکر رہے ہیں اور جس درجے کے وہ بینکر ہیں اور جس طرح انہوں نے مرجر اینڈ ایکوزیشنز کی ہیں، اگر انہوں نے ایسی کمپنیز نہ بنائی ہوتی تو یقینی، اور یہ کوئی شیل کمپنیز نہیں ہے، باقاعدہ ریکارڈ پہ رکھی گئی کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹ پرپس کے لیے بنائی گئی تھیں، اور اس میں اسٹیٹ بینک بھی انوالو تھا اس وقت جب جو 2014-15 میں بنائی گئی تھی، بقول شوکت ترین صاحب، جس کی وہ وضاحت آ کے پیش کر چکے ہیں، اور یہ بات ویریفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اب آپ آ جائیں فیصل وابڈہ، تو فیصل وابڈہ کی جو سچویشن ہے وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے۔ وہ ایک میرا خیال ہے کہ حکومت کو تھوڑی سی مشکل میں ڈالے گی، کیونکہ چند دن پہلے تک ان کے پاس امریکن سٹیزن، کچھ عرصہ 3 سال پہلے تک ان کے پاس دوہری شہریت تھی۔ اب انہوں نے دوہری شہریت رکھتے ہوئے ایک الیکشن لڑا تھا ایلیجڈلی، لیکن وہ پھر معاملہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور سینیٹر بن گئے۔ اب کیا جس دوران میں یہ پاکستان کی شہریت ان کے پاس دوہری تھی تو یہ کہاں پہ ٹیکس پے کر رہے تھے، ان کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی وضاحت بہرحال ان سے مانگی جانی چاہیے، کیونکہ یہ خود بہت چلا کے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار حکومت ہیں۔ دوسرے آگے خسرو بختیار صاحب پہ کسی نہ کسی درجے میں وہ قانون لگے گا جو دراصل نواز شریف کے اوپر لگا تھا، یا قانون کی وہ اسی تشریح میں دیکھے جائیں گے جس میں نواز شریف دیکھے گئے تھے کہ نواز شریف کا نام براہ راست پیناما میں نہیں تھا، ان کے بچوں کا نام تھا،
جس کی بنیاد پہ نواز شریف سے کچھ سوال جواب ہوئے, ان سے منی ٹریل مانگی گئی اور ان سے پھر کہا گیا کہ اچھا پھر انہیں اساسوں کی بنیاد پہ, انڈکلیئرڈ ایسٹس کی بنیاد پہ انہیں, خسرو بختیار بھی اپنی فیملی کے لیے تو خسرو بختیار صاحب کو اب اس اصول پہ چلنا پڑے گا جو ان کے قائد عمران خان صاحب نے سیٹ کیا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ دھرنا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں شہر کو, اسلام آباد کو لاک ڈاؤن, انہوں نے یہ ٹرم پہلی بار ان کے منہ سے ہم نے سنی. اور اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک, وہ باقاعدہ ایک جلوس لے کے آئے گویا جیسے وفاق پہ وہ حملہ آور ہوئے تھے اور راستے میں انہیں روکا گیا, تو اس کو انہوں نے بڑا صوبائی معاملہ بنا دیا تھا. تو اب لہٰذا وہ جو اصول بنایا تھا عمران خان صاحب نے, اب اس کی روشنی میں خود خسرو بختیار صاحب کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگلا ٹکر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ابھی بتائیں گے کہ چونکہ میرے بھائی کے اوپر الزام آیا ہے اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اور میرا بھائی اگر میرا پارٹنر ہے جیسا کہ امکانی طور پہ ہو سکتا ہے. یعنی اصل امتحان تو خان صاحب کا ہے, وزیر اعظم عمران خان کس طرح سے انہیں جواب دہ بناتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. ہمارے پینل کا انٹروڈکشن میں آپ سے کروا دوں سب سے پہلے کہ مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے, اسلام آباد سے خاور گھمن نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور ماہر قانون سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیگل آپشنز کیا ہوں گے یہ بھی ہم ساتھ سے پوچھیں گے, لیکن سب سے پہلے مسعود میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. شرجیل میمن صاحب کا نام آیا ہے, پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی اپنائے گی اس پر, اور آپ کے پاس غالباً کچھ خبر بھی ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں. جی میرے پاس تقریباً 2 درجن افراد کے نام موجود ہیں جن کے نام اس اسکینڈل میں لیک ہوئے ہیں. ویسے تو 700 نام ہیں, تقریباً 2 درجن نام میرے ساتھ موجود ہیں. جیسے بھی حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسائٹمنٹ ان میں نہیں ہے جو آدھے گھنٹے پہلے تھی, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نام یہاں پر موجود ہیں ایک مرتبہ پھر یہ ایک اپرچونٹی موجود ہے پاناما پیپرز کے بعد کہ عمران خان صاحب ان کا جو وعدہ تھا احتساب کو لے کر ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے نام اس اسکینڈل میں ان کے سامنے موجود ہیں اور ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی جواب ملنا چاہیے کہ پاناما پیپرز میں جو وہ 400 سے زیادہ لوگوں کے نام تھے وہ جن کا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ ان کا ہوا کیا, ان کا بھی جواب میرے سامنے ہمارے سامنے آنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو اسکروٹنائز کیا گیا ہے. اور احتساب کا جو عمل تھا وہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے, صرف نواز شریف اور زرداری فیملی تک نہیں ہے. دوسری بات رہی جی پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ اسکینڈل رہا ہے, کچھ 6 ارب روپے کا ایک, اور اس کے علاوہ کئی ایسے اسکینڈلز رہیں جس کے بعد وہ جیل بھی گئے, انہوں نے انویسٹیگیشنز بھی ان کی ہوتی رہیں, لیکن وہ پھر بھی اس وقت حکومت میں اپنا ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکینڈلز وغیرہ یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی. تو پیپلز پارٹی کا آپ مجھ سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے, کیونکہ زرداری صاحب سے لے کر اور نیچے تک آپ دیکھیں تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہ ہو یا وہ کہیں انوالو آپ کو نہ پایا جاتا ہو. تو سندھ گورنمنٹ کی تو آپ بات رہنے ہی تھیں. جن لوگوں کے نام میرے ساتھ موجود ہیں کچھ کے آپ نے ذکر کر دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی ذکر ہو چکا, ان کے بیٹے علی ڈار, چودھری مونی صلاحی کا ذکر ہوا, فیصل واڈا صاحب کا ہوا, خسرو بختیار صاحب, سابق وزیر ہیں پنجاب کے علیم خان صاحب, سابق وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب کا ہم نے بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ جی میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم صاحب ہیں, نیشنل بینک کے آف پاکستان کے صدر عارف عثمانی صاحب ہیں, جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب کے داماد احسن لطیف صاحب ہیں, ایمبیسڈر ایٹ لارج فار فورن انویسٹمنٹ علی جہانگیر صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو اسکینڈل تھا پاناما کا اس میں بھی ان کا نام تھا. جنرل مشرف صاحب کے سابق ملٹری سیکرٹری ہیں لیفٹننٹ جنرل جناب شفاعت اللہ شاہ صاحب, نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ڈائریکٹر جنرل عدنان آفریدی صاحب, وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود صاحب کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے, ان کے بیٹے عبداللہ مسعود صاحب. اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر صاحب کے بیٹے حسن مظفر, ابراج گروپ کا ذکر ہوا, عارف نقوی صاحب کا, سابق سیکرٹری دفاعی پیداوار لیفٹننٹ جنرل تنویر طاہر صاحب, ان کی اہلیہ زہرا تنویر, جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان صاحب کی ہمشیرہ ایگزٹ کا ذکر ہو رہا ہے, شعیب شیخ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ایئر مارشل ریٹائرڈ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم اپنے ناظرین سے شیئر فہرست کر رہے ہیں. طویل فہرست تو ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہیں ساتھ لیگل آپشنز کیا ہیں, اس کو پاکستان میں کون سا ادارہ جو اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے لیگل آپشنز بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی بات واضح کر لینی چاہیے. نواز شریف صاحب کے جب کیس چل رہا تھا اس وقت بھی قانونی پہلو کے اوپر جب بحث ہوئی تو سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ
آف شور کمپنی رکھنا اللیگل نہیں ہے. یہ بات پاکستان کے قانون میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے پیسے لے کے تو کہیں باہر بھیج دیں اگر آپ نے لیگل چینل سے بھیجے ہوں, اگر آپ نے اس کی منی ٹریل دکھائی ہو. اگر میں یا کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر ایک لیگل طریقے سے پیسے کماتا ہے, لافل طریقے سے پیسے کماتا ہے, اس کے اوپر اپنا ٹیکس دیتا ہے, پھر اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لے کے اس کو لافل بینکنگ چینل کے تھرو پاکستان سے باہر بھیجتا ہے اور وہاں پہ کمپنی خرید لیتا ہے, ایسٹ خرید لیتا ہے, گھر خرید لیتا ہے اور اس کو اپنی ٹیکس کی ڈیکلیریشن میں ڈکلیئر کرتا ہے, تو اس کے اندر قانون کی کوئی ممانعت نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی جس بات کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اور پھر بعد میں دیگر جہانگیر ترین صاحب کی اور دیگر کیسز کے اندر بھی ہم نے بات دیکھی, سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ مسئلہ دو باتوں کا تھا. ایک یہ کہ جن پیسوں سے یہ کمپنیز بنائی گئی تھی آف شور, یا ایسٹس خریدے گئے تھے یا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے, ان کا پیچھے سورس کوئی نہیں تھا کہ جی اگر آپ نے 100 روپے سے یہ گھر خریدا ہے تو وہ 100 روپے آپ نے کمائے کیسے, ذرا اس کا منی ٹریل دکھا دیں. تو ان تمام لوگوں کو جن کے بھی آف شور ایسٹس ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا پاکستان کے اندر سے اگر یہ کمپنی اگر پیسے گئے تو ان کو منی ٹریل دکھانا پڑے گا. دوسرا یہ دکھانا پڑے گا کہ ہاں ہم نے اس کے اوپر ٹیکسیشن ہم نے ٹیکس دیا تھا. تیسرا یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ بینکنگ چینل سے یعنی کہ لافل چینل سے اسٹیٹ بینک کی پرمیشن لے کے باہر گئے تھے. اور جو سب سے ضروری اس کے اندر بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ جو 62-63 کے اندر فال کرتے ہیں, یعنی کہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں یا سینٹ کے ممبران ہیں, ان کے اوپر 62-63 لگتا ہے. ان لوگوں نے نہ صرف کہ اپنے ٹیکس کے اندر اپنی پراپرٹیز کی جو بھی آف شور کمپنیز ہیں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہو, بلکہ ان اثاثہ جات کی ڈیکلیریشن جو الیکشن کمیشن کے سامنے کی جاتی ہے ان کے سامنے بھی ان آف شور کمپنیز کو ڈکلیئر کیا گیا ہو. اگر کسی شخص نے جو 62-63 کے اندر فال کرتا ہے, یعنی خسرو بختیار صاحب, علیم خان صاحب, دیگر اس طرح کے لوگ, انہوں نے اگر اپنی ڈیکلیریشن میں ان آف شور کمپنیز کو جو ان کی کمپنیز ہوں ان کو نہ ڈکلیئر کیا گیا ہو یا ان کے اثاثہ جات سے خریدی گئی ہوں ان کو نہ ڈکلیئر کیا گیا ہو, تو ان کے خلاف بھی وہی کاروائی ڈسکوالیفیکیشن کی ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب کے میرا خیال ہے ڈائریکٹ کیس تو سعد صرف ابھی تک مونی صلاحی کا نام ہے, مونی صلاحی صاحب کا. جی بالکل, لیکن اس پہ دیکھنا یہ ضروری ہے جیسا کہ ہمارے سامنے ایک کیس گزر چکا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب. میں صرف ایک جملہ کہتا چلوں مریم, کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ان کے بچوں کے اس طرح کی آمدن نہیں تھی کہ وہ اپنے ایسٹس دکھا سکے کہ ہم نے یہ پیسے کہاں سے خریدے. تو ازمپشن تھی لا کی کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس نے کہیں سے یہ پیسے کمائے ہوں گے. یہاں پہ بھی خسرو بختیار صاحب کے اور دیگر لوگوں کے جو نام آ رہے ہیں, اگر ان کے فیملی ممبر نے جن کے نام کے اوپر یہ کمپنیز ہیں اگر وہ اپنے اثاثہ جات کے تھرو دکھا سکتے ہوں کہ ہم نے یہ پیسے کمائے, ہم نے باہر بھیجے, تو پھر ان پبلک آفس ہولڈرز کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ارشاد بھٹی صاحب, جیسا کہ سعد نے کہا کہ 62-63 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, یعنی پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر ہم نااہلی کی فضا دیکھیں گے. کیا اثر ہوگا اس جو لسٹ سامنے آئی ہے اس کا پاکستانی سیاست پر؟ کھیت مٹی اثر ہوگا جی, کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. 62-63 میں تو پورا پاکستان آئے تو 62-63 میں تو فارغ ہو جائے. پینڈورا باکس آپ نے جو کھولا ہے, اس آپ نے سوئس لیکس ایک تھے جو ہم نے بڑے سنے تھے کہ وہاں ہمارے ڈالر پڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا بنا؟ دبئی لیکس تھے, ان کا کیا بنا؟ پاناما لیکس کے نواز شریف صاحب سے پہلے حساب لینا چاہیے تھا, لیا گیا, لیکن باقیوں کا کیا بنا؟ 25 والیمز جو آپ کے ادھر پڑے ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹڈ کیس ہے زرداری صاحب اینڈ کمپنی کا, اس کا کیا بنا؟ 10 والیمز کے جو باقی ہیں ان کا کیا بنا؟ العزیزیہ والے سارے چھوٹ گئے, فلیگ شپ والے سارے چھوٹ گئے, ایون فیلڈ والے سارے چھوٹ گئے, حدیبیہ والے سارے چھوٹ گئے, بینک آف پنجاب, میران بینک سکینڈل, 56 کمپنی سکینڈل, ادویات سکینڈل, آٹا گندم سکینڈل, چینی سکینڈل, پٹرول سکینڈل, نجی بجلی کا ڈاکے, BRT, اورنج ٹرین, میٹرو. ہم بد نصیب قوم ہے جی, بد نصیب لوگ ہیں, برے نصیب ہیں ہمارے. پاکستان کے برتن بک چکے ہیں, پاکستان کا گروی رکھا جا چکا ہے, پاکستان اور پاکستانی دھوتی بنیان میں پھر رہے ہیں. کوئی ادارہ نہیں جو کرپشن سے پاک ہو. سیاستدان 7 نسلیں سوار گئے اپنی, تاجر اکثریت چور, بیوروکریٹس اکثریت چور, عوام اکثریت چور. اور ہمارے ہاں فیشن ہے, کھاتا ہے تو لگاتا ہے, میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا. یعنی پاکستان بھی لیکو لیک, عوام بھی لیکو لیک, اور ہم سکینڈل بھی لیکو لیک.
یعنی یہ ایک بڑا اچھا حبیب اکرم صاحب اور سعد صاحب نے اچھے الفاظ میں کہ جو لیگل کمپنیاں ہیں، جو ڈکلیئرڈ کمپنیاں ہیں، لیکن مان لیا، سب مان لیا، لیکن ان ڈکلیئرڈ کمپنیوں میں سے کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ان لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ ہم تو اتنے امیر نہیں ہوئے جتنے یہ امیر ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں جتنے ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو 700 پاکستانی ہیں کہاں سے اتنے امیر ہو گئے 5 بر اعظموں میں؟ اور وہ چلو سرے محل اور ایون فیلڈ تو چھوڑ دینا۔ اچھا، خسرو بختیار صاحب اور یہ بھائی جو صاحب تھے، یہ شوگر سکینڈل میں بھی آئے تھے، کیا کر لیا آپ نے؟ وہ تو انکوائری بھی آ گئی۔ علیم خان صاحب پہلے بھی تھے کہ وہ جو والد صاحب میرے، تو میری والدہ صاحبہ، تو میرا فلانا پیس، تو میرے فلانا، ہر چیز میں یہ موجود ہیں، کیا کر لیا آپ نے؟ شوکت ترین صاحب نیب کے ملزم، ہمارے جو معیشت کے ٹارزن ہیں، یہ نیب کے ملزم ہیں، پہلے آپ نے کیا کر لیا؟ یہ اومنی والے کے سمدھی بھی ہیں، کیا کر لیا آپ نے ان کا؟ شرجیل میمن صاحب کو تو ایوارڈ ایمانداری پرفارمنس اور ایوارڈ پرفارمنس دے دیا آپ نے، دوبارہ MP بنا دیا آپ نے، کیا کر لیا آپ نے؟ اسحاق ڈار صاحب کی جو کہانیاں ہمارے سامنے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے الحمدللہ ٹوپی سر پہ رکھ کے آج بھی ہمیں درس دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، آپ نے کیا کر لیا ان کا؟ وقار مسعود صاحب کے بیٹے، میجر جنرل نصرت نعیم، طارق شفیع، عباس کھٹک فضائیہ والے، جنرل شفاعت اللہ، کن کن کے نام لیں گے، کن کن کے؟ یہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس پیسہ؟ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیگل اور یہ سارا چکر، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ جو نواز شریف صاحب اینڈ زرداری اینڈ کمپنی، وہ بھی الحمدللہ بہت جلد وکٹری نشان بنا کر پھر سے اسمبلیوں میں ہوں گے، پھر سے اقتدار میں ہوں گے، اور ہم پھر سے نعرے مار رہے ہوں گے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، جیے بھٹو۔ تو اور زکوٰۃ کھا گئے، عشر کھا گئے، یتیموں کا مال کھا گئے، یہ ملک کھا گئے، لیکن ان کا یہ سارے کے سارے بھٹی صاحب کا سوال ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم کیا کر لیں گے۔ خاور آپ سے جان لیتے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، نام سامنے آئے ہیں، اب تک آپ کے پاس کیا خبر پہنچی ہے؟ حکومت کیا کرے گی؟ جیسا کہ سابق وزیر اعظم کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، تب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ PM شپ سے ریزائن دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں اور واپس آ جائیں، اب بھی ایسا ہی ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی جسٹ نو انہوں نے ویلکم کیا ہے یہ پینڈورا پیپرز کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں ان کا ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہے ایکشن لیا جائے گا۔ دس واٹ پرائم منسٹر ہیز رائٹ نو ٹویٹڈ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے اس کے اوپر پورا اتریں گے۔ دیکھیں، 2-3 ایشوز ہیں، ہمیں ہرگز ایک برش کے ساتھ نہ تمام طبقوں کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر بزنس مین ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ساری دنیا کے اندر کاروبار ہوتے ہیں، جو خاص طور پر بزنس مین ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کمپنیز بناتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بات کر دینا کہ جی کسی شخص نے اگر پیسہ کمایا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی کرپشن ہے، تو انٹل انلیس وہ کہتے ہیں نا کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح فرض کریں ابھی مونس الہی سے میری بات ہوئی ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا جو ہے ان کے ICIJ نے جو ان کے بارے میں بات کیا تو اس کے حوالے میں اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ معاملہ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، پاکستان کے مسائل ہیں آپ کے قانون کے اندر، آپ کے آئین کے اندر۔ پہلے ہم نے پروگرام میں بھی ذکر کیا، 1992 کے اندر آپ نے ایک قانون بنا دیا جس کے تحت یہ طے ہو گیا کہ جی پاکستان سے باہر اندر جتنا بھی پیسہ لانا چاہیں، لے جانا چاہیں، کوئی پوچھ پڑتیت نہیں ہوگی، اور اس کا قانون کا استعمال کیا گیا اور بڑا ہی دبا کے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ساری چیزیں ہیں تو پورے سسٹم کے اندر تو پرابلمز کافی زیادہ ہیں۔ سب مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جو بھٹی صاحب نے بات کی کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی سطح کے اوپر پبلک سروس کے، جو ہمارے اینکرز دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، پہلے وہ بریکنگ نیوز سن لیتے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں 7 سیاستدانوں سمیت 700 سے زائد پاکستانی بے نقاب ہوئے ہیں۔ اشرافیہ کی غیر قانونی دولت کو منظر عام پر لانے کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی رقم، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری کے لیے آف شور کمپنیاں جنت ہیں۔ حکومت پینڈورا پیپرز میں ملوث تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا
کہ جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جن جن کے نام سامنے آئے ہیں اب اس کے بعد سب کو انتظار تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس پر کیا کہیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اب ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اشرافیہ کی غیر قانونی دولت کو منظر عام پر لانے کو ہم سراہتے ہیں۔ غیر قانونی رقم، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری کے لیے آف شور کمپنیاں جنت ہیں۔ حکومت پینڈورا پیپرز میں ملوث تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی۔ اور اب سے کچھ سیکنڈ پہلے ICIJ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم انصاف لے کر آئیں گے۔ اب ان کے بہت کلوز سرکل سے جو نام سامنے آئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب خان صاحب کیا کہیں گے۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان نے خود ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت پینڈورا پیپرز میں ملوث تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی۔ غیر قانونی رقم، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری کے لیے آف شور کمپنیاں جنت ہیں، اور اشرافیہ کی غیر قانونی دولت کو منظر عام پر لانے کو سراہتے ہیں، یہ کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے پینڈورا پیپرز میں 7 سیاستدانوں سمیت 700 سے زائد پاکستانی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ اب وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی ہاں، اب تک جتنے بھی پاکستانی سیاستدانوں کے نام سامنے آئے ہیں ان میں سے بالواسطہ اور بلا واسطہ زیادہ تر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور جب سے یہ نام سامنے آ رہے ہیں تب سے یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ وزیر اعظم اب کیا کارروائی کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ اشرافیہ کی غیر قانونی دولت کو منظر عام پر لانے کے عمل کو وہ سراہتے ہیں۔ غیر قانونی رقم، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری کے لیے آف شور کمپنیاں جنت ہیں۔ حکومت پینڈورا پیپرز میں ملوث تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ اہم اعلان کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہ جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پینڈورا پیپرز میں 7 سیاستدانوں سمیت تقریباً 700 سے زائد پاکستانی ہیں جو کہ بے نقاب ہونے ہیں۔ اب تک جو نام سامنے آ چکے ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جو ہی مزید نام بھی سامنے آئیں گے اپنے ناظرین کو ان سے آگاہ کریں گے۔ پینڈورا پیپرز میں اب تک وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی نکل آئی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں علیم خان اور فیصل وافدہ، اس کے علاوہ کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے مونس الہی، علی ڈار جو کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، متعدد وزارتوں کا قلمدان ان کے پاس رہا ہے، شرجیل میمن ہیں جن کا نام سامنے آیا، ان کے نام پر بھی 3 آف شور کمپنیاں ہیں جو ان کے نام پر سامنے آئی ہیں۔ وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار کے نام پر 2 آف شور کمپنیاں ہیں۔ اس کے علاوہ علیم خان کی ایک آف شور کمپنی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب جواب میں یہ کہا ہے کہ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ویورز، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، پینڈورا پیپر سامنے آئے ہیں اور اس میں لگ یہ رہا تھا، میری اپنی رائے، کہ شاید بہت بڑا نام آئے گا، جس طرح کہ پیناما لیکس کے اندر پرائم منسٹر نواز شریف کا اس وقت کا نام آیا تھا، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس طرح کا کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے یہ وہ خطرہ بن کے ثابت نہیں ہو سکیں گے جو کہ ابھی تک کی اطلاعات ہے۔ جس طرح کہ پیناما پیپر اس سے پہلے سیم ICJ نے جب نکالے تھے تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو وہ لے بیٹھے۔ اس وقت حکومت کے کچھ وزراء جو ہے، حکومت کے کچھ اتحادی جو ہے، حکومت کے کچھ سینیٹرز جو ہیں یا حکومت کے کچھ وزیر کی فیملی جو ہے وہ ضرور اس میں ملوث نظر آ رہی ہے، لیکن آن دا ویری اسٹارٹ آپ کو بتا دوں، آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ آف شور کمپنی بنانا جو ہے غیر قانونی کام نہیں ہے۔ آف شور کمپنی کے ذریعے غیر قانونی پیسہ جو ہے اس کو آگے پیچھے کرنا یا رکھنا یا جنریٹ کرنا وہ غیر قانونی ہے، اور یہ بھی غیر قانونی ہے کہ اگر جتنے حساب جن کے نام آئے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اردن کے بادشاہ وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، اگر انہوں نے اپنے ویلتھ میں یا FBR کے ڈاکیومنٹس کے اندر اس آف شور کمپنی کو یا کمپنیز کو ڈکلیئر کیا ہے تب بھی یہ انلیگل نہیں ہے۔ لیکن اب معاملہ یہی دیکھنا ہے کہ ابھی یہ صرف 9:30 بجے ہمارے سامنے اطلاعات آئی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے اور ان کے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کیا جائے کاؤنٹر کہ کیا لاسٹ ٹائم الیکشن کمیشن کو جو گوشوار جمع کرائے تھے ان سیاستدانوں نے جو الیکٹڈ پالیٹکس کا بھی حصہ ہے، یا FBR کو جو ٹیکس کی فائلنگ کرائی جاتی ہے اس کے اندر انہوں نے ان آف شور کمپنیز کو جو ہے وہ مینشن کیا یا نہیں کیا۔ شرجیل میمن صاحب کے نام پر مبینہ طور پر 3 آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا ہے، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کے نام پر
2 آف شور کمپنیاں, عبدالعلیم خان جو کہ سینئر وزیر ہیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے نام پر بھی 1 آف شور کمپنی نکلی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کے نام پہ 4 آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہے, اور اگر یہ سبمٹ نہ ہوا اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا تو یہ بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے سیٹ بیک ہوتا ہے, کہ وزیر خزانہ پہلے ہی بڑی مشکل سے ان کو ایک سیٹ ہوا ہوا ملا ہے. یہ اور بات ہے وہ اپنے روایات کے حساب سے 6 مہینے بعد ان کو فارغ کر دیں, لیکن اگر اس وجہ سے وہ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. فیصل وارڈا کی 1, مونس الہی کی 2 آف شور کمپنیاں. مونس الہی ریسنٹلی وزیر بنے, اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جنرل ریٹائر شفاعت علی کی بیوی کا نام بھی پینڈورا پیپر میں شامل ہے, اور لنڈن میں اپارٹمنٹ بھی خریدا. اس کے علاوہ باہر کی چیزیں بھی ہیں. میرے ساتھ جو پینل ہے ان کا تعارف آپ سے آلریڈی ہو چکا ہے. عامر ضیاء صاحب میں جاؤں. عامر ضیاء صاحب, اتنا بڑا کرائسس کریٹ کرے گا یہ پینڈورا پیپر باکس, جبکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ملک کی ہائیسٹ اتھارٹی جو ہے پرائم منسٹر, میں کمپیریزن کا موازنہ کر رہا ہوں پیناما کے ساتھ, ان کے حوالے سے کوئی ایسی خاص بات سامنے نہیں آئی. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو توقعات تھی لوگوں کو کہ جناب کوئی بہت بڑا نام آ جائے گا, وہ نام نہیں آیا. سیکنڈری قسم کے پولیٹیشنز ہمارے سامنے ہیں, اور وہ مطلب ہے کہ وہ مین گیم کا اس طرح سے حصہ بنتے بھی نہیں. اگر فرض کریں کہ میں اس کی جو ہے واڈا صاحب ہیں کراچی میں, ان کی کوئی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کا وہ نہیں ہے, وہ عمران خان کی وجہ سے الیکشن جیتے تھے, اتنا بڑا ان کا پروفائل نہیں ہے. شرجیل میمن, انعام میمن جو ہے وہ پہلے سے مطلب ان پہ کیسز رہے ہیں, گو کہ آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ اس ملک میں احتساب کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. عمران صاحب کا, عمران خان کا جو بھی ٹویٹ آیا ہے اس کو بالکل ویلکم کرنا چاہیے کہ جی وہ انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ پیناما پیپرز میں کچھ نہیں ہو سکا. اور ہمیں اب اس بات کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ پینڈورا میں بھی, کیونکہ جیسا آپ نے خود اپنے کلمات میں فرمایا ابتدائی کہ آف شور کمپنی بنانا خود جرم نہیں ہے, اور اگر فرض کریں کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اگر اس طرح کی کوئی کمپنی قائم کی گئی ہے, ہڈن ریسورسز ہیں, تو اس وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور خصوصاً یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں, یہ کیسز مہینوں نہیں بلکہ برسہ برس چل سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو پیناما پیپرز بھی ہوئے تھے تو اس میں کوئی شاہد صاحب ایک بھی جو وہ تھا سوائے نواز. ویسے تو عامر ضیاء صاحب آپ اس کی بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کا نام نکل بھی آتا تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے پھر بھی وہ والا معاملہ نہیں ان کے ساتھ ہونا تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا ہوا. لیکن یہ تو میں نے حسن ظرافت میں آپ سے ایک بات شیئر کر لی. وڈ یو ناٹ ایگری ٹو دس؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان کے کیس میں بڑا فرق ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی ویلتھ جتنی بھی بنائی دولت, انہوں نے اپنی سیاست کے ساتھ بنائی. یعنی کہ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کیا ہے ویلتھ کریشن کے لیے, کہ 5 کمپنی سے ان کی 25 کمپنیاں ہو گئیں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد تیزی سے شریف فیملی کی دولت بڑھی. عمران خان جو ہے وہ پہلی مرتبہ پبلک آفس ہولڈر بنے ہیں. اگر آپ پبلک آفس ہولڈر بن کے کوئی گھپلا کرتے ہیں تو وہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے. عابد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, گھپلا تو گھپلا ہے. اگر وہ گھپلا کوئی بھی کرے, میں کروں, آپ کروں, یا پرائم منسٹر کرے, اپوزیشن کرے, درست کہہ رہے ہیں آپ, چاہے وہ پاور میں ہے یا نہیں, لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ ان کے ایک تو نام پہ نکلی کوئی نہیں. آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے چلوں گا. جی عامر صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ. جی میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر جیسے اس کے اوپر جو توقعات ہوتی ہیں اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اصولی طور پہ. پھر جو پرائیویٹ سٹیزن ہوتا ہے وہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا اپنے اس طرح کے تعلقات کو, وہ بہت ٹیکس ایویژن کر سکتا ہے اور کوئی چیز کر سکتا ہے. بالکل اکاؤنٹیبلٹی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پہلے احتساب کی. لیکن عامر بھائی آپ کے اور میرے خیالات کے برعکس ICIJ کا ایک ٹویٹ آیا ہے میرے سامنے, جو میں چاہوں گا ڈاکٹر عسکری صاحب کمنٹ کریں اس کے اوپر. ICIJ نے کمنٹ کیا ہے, ابھی ٹویٹ کیا ہے. عسکری صاحب آپ کو میں چاہوں گا اسے کمنٹ کریں. When he became Prime Minister, Imran Khan promised a new era in Pakistan free of corruption. But the Pandora Papers revealed that key members of Khan's inner circles have secretly owned an array of companies and trust holding millions of dollars of hidden wealth. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس میں جو ہے نا, جن لوگوں کے, جن وزراء کے 2-4 کے نام آئے ہیں, ان کو اپنی ایکسپلینیشن کا موقع دینا ضروری ہے جو کہ بنتا ہے. اور اس میں دیکھیں نا, دونوں پہلو ہیں. ایک تو عملی پہلو ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پاکستان میں کافی ڈھیلا ڈھالا چلتا ہے, ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جو زیادہ اہم ہے وہ جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے, ابھی سعد رسول نے بھی تذکرہ کیا تھا, کہ اس میں جو بنیادی سوال جو پوچھنے والا ہوتا ہے کہ جو جس وقت یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے, اگر پاکستان سے ہوا ہے, تو کیا وہ رولز کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ مختلف اوقات میں اسٹیٹ بینک کے مختلف رولز رہے ہیں. تو وہ ایک تو وہ چیز دیکھنا ہے. دوسرا اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ لیگل منی ہے کہ نہیں ہے, یعنی آپ نے اسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, انکم ہے آپ کی
इनकम टैक्स में क्या सूरत हाल है, फाइलिंग की है उसकी, डिक्लेरेशंस हुई भी हैं। तो इन मिनिस्टर्स को, जिनके 2-4 मिनिस्टर हैं, ज़्यादा बड़ा कोई धमाका नहीं है। जो आपने शुरू में बात कही वो बिल्कुल सही है कि जो नाम बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नाम नज़र नहीं आया, तो ये पनामा के लेवल का नहीं है, हाँ नीचे का है, लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन का एक मौका देना। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा प्रीवियसली जितनी नेग्लिजेंस हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मिनिस्टर या मावने खुसूसियों से, प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ कोई स्ट्रेट अवे एक्शन नहीं लिया, उस तरह का एक्शन जिस तरह का हम उनसे तवक्को कर रहे थे। तो आपको लगता है कि अगर इनमें से किसी की भी ऐसी एक ऑफशोर निकला जो डिक्लेयर नहीं हुई होगी तो प्राइम मिनिस्टर उस पर एक्शन लेंगे? देखिए जो इनके प्रॉब्लम्स हैं इनके गवर्नमेंट के लोगों के, एक तो है गवर्नेंस के इशू, वो एक और डिफरेंट चीज़ है। अब जो इशू आए हैं इसके अंदर, इसमें यह है कि अगर ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे देते हैं फिर तो ठीक है, अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है तब उसके बाद एक बुनियादी सवाल बिल्कुल इमरान साहब के सामने ये आ जाएगा कि इनसे कहा जाए कि अपने आप को क्लियर करवाएं, उसके बाद आप दोबारा कैबिनेट में आ सकते हैं, फिर ये सवाल पैदा होता है। लेकिन वो क्राइसिस यहाँ नहीं पैदा होगा जिसका कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो नाम है वो कोई इतने मरकजी नाम नहीं है जिसकी वजह से पार्टी का फ्यूचर जो है। शौकत तरीन का नाम तो है, लेकिन शौकत तरीन का तो वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्योंकि वो तो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इस सिचुएशन से निकलना कोई ऐसा मसला नहीं होगा। वजह यह है कि वो जानते हैं कि रूल्स क्या हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है और मैं चाहूँगा कि हबीब अकरम साहब उस पर बात करें। जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली, अगरचे अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हमें भी नहीं पता अभी तक कि जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली के हवाले से बात हुई है कि खुसरो बख्तियार ने $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम पर मुंतकिल किया, जो गालिबन इसमें निकल के आया है, और जो शायद ऑफशोर कंपनी के हवाले से के थ्रू लिया या वैसे लिया, या उमर बख्तियार जो है, सॉरी उमर बख्तियार की बात हो रही है जो उनके अजीज़ हैं, मैं खुसरो बख्तियार उमर बख्तियार ने $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम मुंतकिल किया। उमर बख्तियार ने 2018 में लंदन के इलाके चेल्सी में यह अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम मुंतकिल किया। तो हबीब अकरम साहब, खुसरो बख्तियार का केस अगर वो साबित ना कर सकें, बहुत बड़ा अगर है ये, तो फिर तो ये वही केस है जो कि नवाज शरीफ के बच्चों पे आया था और नाम नवाज शरीफ का निकला था। और साथ ही सवाल ले लीजिए कि खुसरो बख्तियार को अगर कुछ होता है, अगर वो साबित होते हैं कि इलीगल है तरीके से किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनकी तो हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर हिल सकती है? क्योंकि खुसरो बख्तियार अकेले तो नहीं, उनके साथ तो काफ़ी एमएनएज हैं। देखिए, एक तो कामरान, जहाँ तक हुकूमत हिलने का बात है और खुसरो बख्तियार इसके अहल हो जाएं कि वो हिलें तो हुकूमत हिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पे भी इतना बुरा वक्त आया। साउथ उसकी वजह नहीं, साउथ उसकी वजह यह है कि साउथ का जो भी ब्लॉक था वो इनका सीमेंट किया हुआ नहीं था। किसका था? बल्कि ये खुद उस ईंट रोड़े में थे जो इकट्ठा किया गया था। तो अगर एक ईंट या एक रोड़ा निकल जाए, तो किसने इकट्ठा किया? देखिए, वो ब्लॉक तो आपको पता है कि कुछ फिजाएं, कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं और बाजू का तो मकनातीस की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं ना, इस तरह की चीजें। तो उस वक्त जो मकनातीस था उसकी वजह से वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई। यहाँ पर नया नाम दिया, मकनातीस। अच्छा, तो लिहाजा अस्करी साहब तो अस्करी अमूर के और दूसरे अमूर के और सियासी अमूर के माहिर हैं, ये जरूर अपने कॉलम में यूज करेंगे आपका। मैग्नेटिक फील्ड होगा सर इंग्लिश जी। तो एक वो खास मैग्नेटिक फील्ड था जिसके नतीजे में ये अरेंजमेंट होगी। तो उसमें से अगर आप खुसरो बख्तियार को निकाल दे तो हुकूमत को फर्क पड़ेगा। ये इतना बड़ा तो नहीं, आप एग्री करते हैं? दूसरी बात, हाँ, ये इतना बड़ा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये ना कह दीजिएगा इतना बड़ा नहीं कि ट्रांसमिशन की ट्रांसमिशन तो होगी, होगी। ये आप अपने दिल की बात नहीं, मेरी जुबान पे मैं तो कह रहा भाई एक छोटी सी बात में ट्रांसमिशन होनी चाहिए, क्यों ना हो? लोग न्यूज़ सुनना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि खुसरो बख्तियार का केस, आ रहा हूं भट्टी साहब, आपकी तड़प में सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। बात है कि क्लासिकल केस है, जो अगर हम 2017 की अपनी तारीख उठा लें अदालती, जिसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल हुई, जिसमें कानून का जो भी तशरीह और तौजीह की गई, मैं अगरचे उससे इत्तफाक ना करने वालों में शामिल हूँ और अब तक भी, तो बहरहाल उस कानून के मुताबिक तो अब खुसरो बख्तियार साहब को जवाब देना पड़ेगा कि नंबर 1, उमर बख्तियार और खुसरो के दरमियान कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई कारोबारी ताल्लुक है, उनके भाई हैं, आपको कोई जी भाई, तो अगर उनके दरमियान कोई कारोबारी ताल्लुक है और या फिर वो किसी एक ऐसे बिजनेस में इकट्ठे हैं, तो क्या खुसरो बख्तियार ने अपनी जो भी जो थे कागजात थे टैक्स के, क्या उस टैक्स रिटर्न में इसका जिक्र किया था या नहीं किया था? और अगर नहीं किया था तो मेरा ख्याल है कि हमारे बैठे हुए अगला टिकर तो फिर ये होना चाहिए कि खुसरो बख्तियार साहब ने रिजाइन दे दिया। सही। वो उस प्रिंसिपल के तहत जो उनके कायद बड़े इश्यूज पे रिजाइन नहीं दिया, आटे के मसले पे रिजाइन नहीं दिया, इमरान खान साहब ने कायम किया था। आपको याद है, उन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दूंगा अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई ना हुआ। तो भाई अब आप
اب آپ دیں سب سے اسی پرنسپل کی روشنی میں, ورنہ پھر کوئی اور بندہ آ جائے گا اسلام آباد لاک ڈاؤن. چلو جی, بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤ بھٹی صاحب, آپ کے لیے تو باقاعدہ مسالہ دار ٹویٹ کر دیا چودھری فواد حسین صاحب نے. انہوں نے کہا ہے, اور اس پہ آپ سے موضوع کوئی بندہ نہیں پورے پینل میں کمنٹ کر سکے, انہوں نے کہا شرجیل میمن اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار جو نواز شریف کے داماد بھی ہیں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, یہ نواز شریف اور زرداری کے پیسوں کے پہرے دار ہیں. پینڈورا لیک سے نواز زرداری کرپشن کے مزید پرت سامنے آئے ہیں. قوم نے پہلے پیناما اور اب پنڈورا میں ان کے چہروں سے نقاب اترتے ہوئے دیکھا. آپ نے بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے بھٹی صاحب نقاب؟ یہ بڑے با نقاب اور پردے دار لوگ ہیں, ان کے نقاب کتنے اتاریں گے؟ ہاں جی, یہ پیاز ہیں, بند گوبھی. ویسے بھی آج کل ماسک مینڈیٹری ہے, چھیلتے جائیں جی ہاں, اور نیچے 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 اینڈ تک نکلتے کچھ نہیں. اچھا, اس میں سب سے مزے کی بات ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹ. عمران خان صاحب نے ویلکم کیا ہے, کہا ہے قصوروار جو پایا گیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ تو میں ذاتی طور پر یہ جو جیسے یہ لیگی اور باقی نعرے مار رہے تھے کہ وہ فلاں جو زمان پارک والا ہے وہ عمران خان کے نام پر ہے, جو فلاں ہیں وہ اس کے نام پر ہے, جو فلاں ہیں وہ اس کے نام پر ہے, وہ تو میں تو اس کو نہیں مانتا. اور میرے لیے ویسے تو حیرت مر گئی ہے پاکستان میں, لیکن میرے لیے سب سے بڑی حیرت ہوگی اگر عمران خان کی کوئی کرپشن. میں نہیں مانتا عمران خان خود کرپٹ ہے یا کرپشن کر سکتا ہے, لیکن عمران خان صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ ادویات سکینڈل اس پر کیا کارروائی آپ نے عمل میں لائی؟ آٹا گندم سکینڈل پر کیا کارروائی آپ نے؟ رپورٹس پبلک کی, بہت اچھی بات ہے, کیا کارروائی؟ چینی سکینڈل پر یہ خسرو بختیار اور فیملی ان میں شامل تھی. حبیب اکرم صاحب نے خوبصورت ان کو رستہ دیا ہے کہ یہ ثابت کر دو کہ دونوں بھائیوں کا آپس میں کوئی تعلق بزنس کا نہیں, تو نکل جاؤ پتلی گلی سے. پٹرول سکینڈل کیا آپ اس پہ کیا کارروائی عمل میں لائی؟ نجی بجلی گھر ڈاکے جو ہمیں سنایا گیا, بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے اور کچھ بھی, کیا لایا؟ بی آر ٹی, اورنج ٹرین, اور معلم جبہ اور پتہ نہیں کہ وہ جو سارا ہے, وہ ان کا کیا آپ نے کیا؟ آپ نے کیا کسی وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو, جس طرح آپ کہا کرتے تھے کہ وہ فلاں جو ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے ملک میں تو فلاں مستعفی ہو جاتا ہے, فلاں ملک میں تو فلاں مستعفی ہو جاتا ہے فلاں ملک میں؟ آپ نے کس اپنے وزیر کو کہا کہ ذرا یہ اور اس پر آگے کریں, کارروائی کریں؟ اور پھر آپ نے تو ناہل جہانگیر ترین کو کابینہ میں بٹھائے رکھا, ان سے زراعت کے لیتے رہے سارے, اور اس سے سارا کی مشورے لیتے رہے. آپ کے تو وہ چیف مشورہ والے تھے, وہ تو بعد میں, اور ابھی بھی ان کو جو میرا خیال سے مبینہ طور پر NRO دیا گیا واجد ضیاء صاحب کو ہٹا کر, وہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو کوئی کارروائی عمل میں عمران خان صاحب نہیں لائیں گے. کسی وزیر کو, میرا نہیں خیال, میرے لیے ایک بڑا سرپرائز وہ ہوگا کہ وہ کسی وزیر کو کہیں کہ جاؤ ہٹو, وزارت سے ہٹ کے جا کے اپنا پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر کرو. یہ خوبصورت باتیں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, فلسفے, یہ سارا کچھ, یہ سارے فلسفے, یہ کچھ نہیں. اور دوسری بات بھائی جان, یہ وہ ملک ہے جہاں دھنیا چور جو ہے 1000 کا وہ پھنس جاتا ہے, مرغی چور پھنس جاتا ہے, سپریم کورٹ تک جاتا ہے, احترام رمضان آرڈیننس والا پھنس جاتا ہے, باقی فالودے والے کلفیوں والے ارب پتی ہو جاتے ہیں. کیا بنا آپ کا حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن تک؟ کھیدا مٹی بنی. ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو آئی تھی, کیا بنا؟ سہولت مرزا کی ویڈیو آئی تھی, کیا بنا؟ ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا اٹھا کے تھک گیا, کیا بنا؟ مشتاق ریسانی کی وہ جو آئی تھی جو گھر میں مشینیں تھک گئی تھی نوٹ گن گن کے, کیا بنا؟ عبدالحمید اچکزئی نے بندہ مار دیا, کیا بنا؟ عزیر بلوچ, یوسف رضا گیلانی کی بیٹی, ارشد ملک, جاوید اقبال کی ویڈیو اور ویڈیوز جن کے نام نہیں لینے چاہیے, کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بننا. یہ ساری چند ہماری اللہ کا فضل ہے کہ ہم ساتھ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں, ٹرانسمیشن ہو گئی. آپ کو آج میں نے منڈے ویکنڈ والے دن دیکھ لیا, بس ہمارے لیے یہی ہے, اور عوام کے لیے چلیں جی. آپ گانا سنیں, اس میں گلی میں چاند نکلا, لیکن میرے ذہن میں ایک ویسی سوال آپ کے لیے آیا کہ اس میں صرف سیاستدانوں کے نام نہیں ہے, تو آپ کے ذہن میں میرا کیوں آیا؟ مسئلہ یہ ہے جو تو بندہ ٹرانسمیشن کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا نام ہوگا ہی نہیں. مجھے حمود الرحمان کمیشن اور ایبٹ آباد کمیشن سن کے یاد آیا کہ میرا بھی نام ہو سکتا ہے. اس میں سابق سیکٹری دفاع بھی ہیں, اس میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کام کرنے والے صاحب بھی ہیں, اور میجر جنرل صاحبان بھی ہیں. اب اگر یا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ ایک آف شور کمپنی بنانا اتنا چھوٹا کام ہے کہ ایک غریب فوجی بھی بنا سکتا ہے. نہیں, اتنا مشکل نہیں ہے ویسے. اچھا, اگر اتنا مشکل نہیں, اچھا آپ کا تجربہ ہو سکتا ہے. تجربہ نہیں ہے, انفارمیشن ہے. نہیں, لیکن ضروری نہیں کہ اگر میں ٹیررزم پہ رپورٹ کر رہا ہوں تو میں ٹیررسٹ ہوں. اچھا نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا وہ آسان یہ ہے, ایک پرپس حبیب صاحب دیکھا جائے گا نا کیا ہے پرپس, تو کوئی بھی خطرناک پرپس ہو تو سوال تو پھر ان سے بھی اٹھیں گے نا.
اب خالی یہ تو نہیں اٹھیں گے آپ نا نے کہ آپ بریکنگ نیوز دے دیے. نہیں, سوال تو اٹھیں گے نا, کم از کم آپ تو اٹھا سکتے ہیں نا. بھائی جان آپ اٹھائیں, یہ والا کام آپ کریں. میں تو انہوں نے اینکرز کی بات کی, بالکل الحمدللہ. میں کہتا ہوں جس اینکر کا نام آیا نا اس کے اوپر پروگرام پورا ٹاک شو ہونا چاہیے. اگر ان کی آف شور کمپنیز انلیگل ایسٹس آؤٹ سائڈ پاکستان یا ان سائڈ پاکستان نکلیں. اور میں تو بیٹھا بھی اس لیے ادھر ہوں کہ میرا بھی نام آئے تو ضرور اس پہ بات کی جائے. خاور گمن صاحب, یہ جو بھٹی صاحب نے گفتگو کی ہے جس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, میرا نہیں خیال آپ اس سے ایگری کرتے ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق؟ دیکھیں, آپ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں وہی ایک جو نا ٹیلر میڈ تبصرات تجزیہ کروں, لیکن میں تو وہی بات کروں گا. نہیں, میں نے تو سر کہا ہی نہیں, میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا آپ کو. جی اچھا دیکھیں نا, پھر بات بھی نہیں کرنا. جی سر آپ سے پوچھ رہا ہوں. مسئلہ یہی ہے نا کہ ابھی وہ جو ہے علیم خان صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ جی وہ جو میری کمپنی کا ذکر ہوا ہے وہ میں 15 سال سے ڈکلیئر کر رہا ہوں, FBR کے اندر وہ میری ڈکلیئرڈ ہے. صحیح ہے. مونس الہی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میری کوئی باہر کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. جہاں تک جہانگیر ترین کا ہے تعلق, وہ بھی اس سے پہلے ہمارے اسی ٹی وی کے اندر وہ اپنا بتا چکے ہیں کہ 2014-15 میں بینک تھا میرا اور میں نے یہ کمپنی شمپنی بنائی تھی. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آیا, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا کوئی شغل, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں مزہ نہیں آیا, خراب کروایا اور ہم اسے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی میرا تو دوبالا ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اب جی اچھا, اب سوال یہ ہے کہ میں بٹی صاحب کے ساتھ بالکل اس سارے ایشو کے اوپر ان کے ساتھ ہوں, لیکن بٹی صاحب وہ جو خسرو خاندان ہے یا خسرو بختیار صاحب ہیں, وہ میری آپ کی طرح وہ شالیمار گراؤنڈ میں رات کو ادھر اکٹھے بھاگتے نہیں ہیں یا بیچارے کسی عام جگہ پہ گپ شپ نہیں لگاتے. ان کی شوگر ملز ہیں جناب اعلیٰ, شوگر ملز انہوں نے جمعہ 8 دن نہیں بنائے, پرانی شوگر ملز ہیں ان کی. تو جن کی شوگر ملز ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر ان کے آگے پرائم منسٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں, رابطے بھی ہوتے ہیں. جن کی شوگر ملز ہوتی ہیں ان کے پرائم منسٹر بے بس ہو جاتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ جمہوریت جو یہ ہے, جمہوریت پوری دنیا کے اندر ایک بڑا کاسٹلی جو ہے طریقہ حکومت ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج کل تو بحث و مباحثہ اسی چیز پہ چل رہا ہے کہ جی پیسہ ہوگا تو جمہوریت ہوگی, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. امریکہ سمیت ویسٹرن یورپ کے اندر تو جب تک آپ اس میں سے اب نکالتے نہیں تو آپ کیا کریں گے. آپ تو پیسہ, عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے, امیر لوگ چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کو بھی حکومت میں آنے کے لیے جو جن اشاروں کی طرف یا حبیب اکرم صاحب بات کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ اندر کا, وہ بھی ہے ساری دنیا, اس میں کون میگنیٹک فیلڈ ہے وہ چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میگنیٹک فیلڈ کی طرف ہر بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اس دفعہ عمران خان صاحب کا داؤ لگ گیا, انہوں نے لگا لیا. بالکل ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. 2023 میں کس کا 2023 کا بنیادی طور پہ اوور آل ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے حل کی ضرورت ہے. اب وہ کب وقت آئے گا, کب انقلاب آئے گا؟ نہیں, وہ ابھی نہیں آئے گا. وہ ابھی اس لیے نہیں آئے گا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بڑا ویلڈ ایکسکیوز ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے 70 سال کی کرپشن ہے, 70 سال کی پور گورننس ہے. میں نے ٹھیک ہے کہہ دیا تھا 30 دن میں, 100 دن میں, 1 سال میں, 5 سال میں ٹھیک کر دوں گا, لیکن اتنا معاملہ جلدی ہونے والا نہیں. مجھے بھی آپ 10-15 سال اور دیں, الیکشن میں ووٹ دیں. سعد رسول صاحب, یہ چاہے عمران خان صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک ایشو سے اتنی بوسٹ ملے گی کہ 2023 کے الیکشن میں لوگ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ پیور ہے, ایماندار ہے, ان کو ووٹ دیا جائے ریگارڈلیس آف واٹ ایور از دا پرفارمنس, ریگارڈلیس آف واٹ ایور ایلیگیشنز ہز کیبنٹ ہولڈ؟ دیکھیے قانونی بات کے اوپر تو کامران صاحب ہم نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اس کے اندر تو پرائما فیشا ایلیگیلٹی نہیں ہے, اس کے اندر تو آپ کو دکھانا پڑے گا. میں پولیٹیکل تجزیہ چاہ رہا ہوں آپ کا اس پہ. دیکھیے حبیب صاحب, کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے اور ہم اپنے شوز میں بہت زیادہ دکھاتے رہے ہیں کہ لوگ جو اسٹریٹ, حبیب صاحب نے جو اسٹریٹ پبلک کی پلس لینے کی کوشش کی, اس میں جنرل اوپینین یہ آئی کہ جو لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کے سے ناخوش بھی ہیں, مہنگائی سے تنگ بھی ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ نہ چور ہیں اور نہ ہی وہ چوروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ادھر ادھر لوگ کر رہے ہوں, لیکن عمران خان صاحب خود کلین ہیں. اب سے 2013 کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب کی جتنی بھی پرفارمنس کے اوپر تنقید کی جائے وہ بالکل کی جا سکتی ہے ان کی حکومت کی, لیکن ایک بات جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں باقی لوگوں سے, وہ کوئی قانونی پگڈنڈی نہیں ہے, وہ کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, وہ ایک مورل اور پولیٹیکل ہائی گراؤنڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے آئے ہیں اب سے ماضی کے اندر کہ کوئی چیز عدالت میں پروو ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے, ہماری پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہماری پارٹی اس طرح کرتی ہے کہ جیسی ایلیگیشن لگے گا ہم اس شخص کو سیپریٹ کر دیں گے. اور ایگزامپلز بھی دیتے ہیں بابر اعوان صاحب کی, دیگر لوگوں کی, کہ جی ہم نے لوگوں کو سیپریٹ کر دیا, انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں سے پہلے بری کروایا, اس کے بعد وہ واپس حکومت کے اندر شامل ہوئے.
क्या यही प्रिंसिपल इस मौके के ऊपर भी अप्लाई होगा? क्योंकि कानूनी बहस के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर एक लंबा केस चलेगा, उस लंबे केस के अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा, फिर अपील फाइल होगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होगी और 2023 तक ये मैटर डिसाइड नहीं होगा। ये मौका इमरान खान साहब का उस मॉरल अथॉरिटी को रीअसर्ट करने का है जिस पे वो अपने आप को दीगर लोगों से डिस्टिंग्विश करते हैं और कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो जरदारी साहब की तरह की हुकूमत नहीं है या नवाज शरीफ साहब की तरह की हुकूमत नहीं है, हमारी थोड़ी सी ज्यादा शफाफ हुकूमत है, और जैसे ही किसी शख्स के ऊपर एलिगेशन लगेगा पहले वो अपना नाम क्लियर करेगा, उसके बाद वो वापस हुकूमत के अंदर आएगा। ये वो मौका है। मॉरल अथॉरिटी आप कह रहे हैं। किसी ऑपोजिशन ने ये नाम नहीं लगाया, ये ICIJ ने नाम लगाया है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने नाम लगाया है। तो अगर उसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखा जाए तो सुबह इमरान खान साहब को इन लोगों को बुला के कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने करप्शन की है, लेकिन जब तक आप इसको पॉजिटिवली डिस्प्रूव नहीं करते आप मेरी काबीना या मेरी पार्टी या मेरी मेंबरशिप के अंदर। ये आपने बड़ी गजब की बात की आमिर भाई। बात ये है कि मेरा तो अपना एक पर्सपेक्टिव है, इन्होंने कहा इमरान खान चोर नहीं, मैं भी ये समझता हूँ चोर नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक दुनिया में जो भी लीडरशिप का म्यार है उसमें ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि बंदा चोर ना हो। वो हर एक को चोर नहीं होना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है टू बिकम अ लीडर, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक बेसिक ह्यूमन सिविल सोसाइटी की नॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ पे नायाब हो गई है तो हम इमरान खान साहब की पुअर गवर्नेंस जो है मुबैना तौर पर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि जी वो चोर नहीं है। तो चोर तो वैसे किसी को नहीं होना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है चोर नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम की साइकी इस तरह डिटर्मिन करेगी, वो लोग जो पल पल मर रहे हैं पेट्रोल के बम के नीचे, वो लोग जो महंगाई के हाथों जलील हुए हैं, वो लोग उस माफिया के हाथों जलील हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब ऐलान तो करते हैं, वो मानते हैं कि मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। तो क्या वो यही देखेंगे कि नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, जो कि हर एक को होना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलता, जो कि किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये काफ़ी है लीडरशिप के असूल और अच्छी गवर्नेंस हमने देखी है, अगले 5 साल भी इनको दे देने चाहिए। ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमारे क्योंकि मुल्क में बिल्कुल अनका हैं ये चीज़ें, और हमारे यहाँ मतलब है इसीलिए आप देखें कि इमरान खान जो हैं वो अखलाकी तौर पर अपने मद्दे मुकाबिल सियासतदानों से बहुत बुलंद नज़र आते हैं। अच्छा, फिर ये हम लोग पूरी अपनी तवज्जो का मरकज़ बना देते कि जी इमरान खान ने ये डिलीवर करना है। हम ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस निज़ाम के साथ कन्फॉर्म करके इक़्तिदार में आए हैं, और ये निज़ाम जो है वो फेवर करता है इलीट को, और वो इलीट जो है वो हर तरह से धंधा करती है, पैसे बनाती है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी का तरीका जो है वो नहीं है। हम बात करते हैं कि जी फ़र्द पे हमारा पूरा जोर है कि इमरान खान करके दिखा दे, लेकिन जो इस सिस्टम के फ्लॉज हैं, मतलब है कि जमहूरियत उसका एक प्रीमियम हमारे मुल्क में तय हो गया कि जी बदनुमानी है। उस जमहूरियत का प्रीमियम हमारे मुल्क में ये है कि जनाब उसमें वो लोग आए कि जो इलेक्टेबल्स हों, जो अपनी बरादरी की बुनियाद पे वोट लेते हों। तो वो इमरान खान ने करके देखा कि जनाब उन्होंने इलेक्टेबल्स को जब बाहर रखा था तो वो जीतते नहीं थे, तो उन्हें अपनी पार्टी में उन लोगों को लाना पड़ा। अच्छा, इसी तरह हम ये बात बिल्कुल नहीं करते कि जी हमारा लीगल सिस्टम, हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम इतना ज़्यादा बुरा है कि जो हमारे ओपन एंड शट केसेस हैं उसमें हम लोगों को सज़ा नहीं दिलवा पाते। मतलब शहबाज शरीफ साहब का भी जो जश्न मना रहे हैं कि जी उन्होंने बरतानिया से जो उनको एक वो मिल गया, ब्लैंक शीट, वो चिट मिल गई, उनके ऊपर 2 बहुत बड़े केसेस हैं, एक 25 अरब का, एक 7.25 अरब रुपए का है उसके ऊपर जनाब। लेकिन अगर आप देखें शवाहिद, असूली तौर पे तो फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन फैसला नहीं होता। नवाज शरीफ साहब पे ओपन एंड शट केसेस से माशाल्लाह बाहर बैठे हुए। तो बात ये कि, और ये यकीनन इमरान खान की मर्जी से नहीं बैठे, इमरान खान साहब उस पर बड़े दुखी हैं, बड़े नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि हमारा निज़ाम ऐसा है और हमारी माशाल्लाह जो जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत, जो उसको हम पिछले 50 साल से आजमा रहे हैं, कभी मार्शल लॉ आता है और फिर हम पेंडुलम की तरह झूल के उसी तरफ चले जाते हैं, लेकिन रिफॉर्म नहीं करते, उसमें इस्लाहात नहीं लाते। हम ये नहीं करते कि जी कैंडिडेट के लिए आप ठीक फरमाए आमिर भाई, लेकिन मसला ये कि इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। आप कह रहे हैं ना कि ये करके दिखा रहे हैं, हम ही उनसे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये उन्होंने कहा था मैंने करके दिखाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी टोटल, और उन्होंने इस चक्कर में वोट लिए थे। और दुनिया की हर सिविलाइज सोसाइटी में, मैं आपको इंग्लैंड का वाकया सुनाता हूँ, आई वाज सिटिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो टोनी ब्लेयर को इस बात पे रेजिग्नेशन का मुतालबा हुआ कि उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी कम करूंगा, लेकिन उन्होंने आके उसको बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने डॉज किया है अपना आवाम को, आप रिजाइन करें यहाँ पे। तो ये तो उन्होंने कहा था भट्टी साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही नहीं 4 साल अपने सर पे लिए थे। और ये जो ऑनेस्टी का मंत्रा है, ये किस हद तक आपको लगता है कि वो आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे बहुत ज़्यादा जा चुकी है इन 3 सालों में, उनके लिए सिर्फ गुर्बत, सिर्फ ईमानदारी और प्राइम मिनिस्टर का सच्चा होना जो है वो रोटी, आटा, मकान, शुगर, महंगाई, सबका जो है वो तोड़ होगा, एंटीडोट होगा? भट्टी साहब।
देखिए, अभी आपने टोनी ब्लेयर का जिक्र किया, 2-3 मिसालें, उसके बाद मैं एक साद रसूल साहब से एक सवाल करना है मैंने। ज़रूर। यानी 2 ऐनकें जो गिफ्ट मिली डिक्लेयर ना करने पर कैनेडियन वजीर आज़म को तहकीकात का सामना करना पड़ा, $100 उनको जुर्माना हुआ। सल्वेनिया के सियासतदान को सैंडविच चोरी करने पर पार्लियामेंट की रुकनियत से हाथ धोने पड़े, हालांकि वो बाद में आए कुछ चंद मिनट बाद पैसे देने के लिए, लेकिन उन पर इतनी तनकीद हुई कि रजाकाराना तौर पर वो छोड़ गए। एक सरकारी ठेका अपने दोस्त को देने पर इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ तहकीक हुई, और वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन में बताया था कि कारोबारी शख्सियात से तोहफे लेने पर एक इसराइली वजीर आज़म के शिकंजे में आया। इंतखाबात में ज़्यादा खर्चा करने पर अभी कल परसों ही साबिक फ्रांसीसी सदर सरकोजी को 1 साल की सज़ा हुई। सरकारी खर्च पर नाश्ता करने पर फिनलैंड की वजीर आज़म के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। सवाबदीद से ज़्यादा फंड्स अपने हल्के में खर्चने पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियन 3 पार्लियामेंटेरियन की रुकनियत गई। अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने पर बरतानवी वजीर मुस्ताफ़ी हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का ये हाल, और वो अमरीकी वजीर सेहत जिसने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था, उसने हेलीकॉप्टर का किराया दिया, माफ़ी मांगी। यहाँ फ़ज़ाई कैटरिंग और बाकी सारा छोड़ दें, मैं इस पे नहीं करना चाहता। मैं साद रसूल से पूछना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने फरमाया हाई मॉरल ग्राउंड, इमरान खान ईमानदार है, कोई शक नहीं। इमरान खान की ये जो बात कर रहे थे, आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनका नाम आ गया, मुस्ताफ़ी हो जाएं, हालांकि उन्होंने कभी नवाज शरीफ साहब को नहीं कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं पनामा लीक से बाद, कभी टीटी राज कपूर शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहा कि आप सदारत ही छोड़ दें, कभी मरियम नवाज साहबा को नहीं कहा कि आप पार्टी से हट जाएं, आप कन्विक्ट हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे पता था इमरान खान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है वो ईमानदार आदमी है, करप्ट नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पर आज हैं? नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जितने यू टर्न ले चुके हैं, जो उनके साथी हैं, वो बिल्कुल भी हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। क्या इमरान खान की इस वक्त कोई मॉरल अथॉरिटी है? नहीं है, सिफर है, सिफर। और क्या वो चोरों की पुष्टपनाही नहीं कर रहे? कर रहे हैं, वो चोरों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वो बुज़दार हो, वो खुसरो बख्तियार साहब मुबैना तौर पर सारे हों, जो उनकी रिपोर्टें हैं, उनमें नदीम बाबर किधर गया, क्यों हटाया, और किधर गए वो जफर मिर्ज़ा, किधर गए वो आमिर कियानी साहब, किधर गए वो सारे साहब, ये क्यों वाजिद ज़िया को हटाया था DGFIA से, क्यों? और बाकी सारे जितने भी नाम आए हैं इमरान खान साहब, उनमें क्यों नहीं? तोशा खाना एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल है। तोशा खाना पे क्या कहा करते थे इमरान खान साहब, और आज इमरान खान साहब क्या 50 रुपए, 100 रुपए का 50 रुपए में लेके तो वो घर क्यों चले जाते हैं? क्यों? ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये बड़ी बातें हैं। क्यों? क्योंकि 22 साल इमरान खान साहब के साथ मैं और आप, और अपना तो कह सकता हूं, बाकी भी सारे, हम सारे खड़े हुए थे। ये नारे उनके साथ जो थे, ये वादे उन्होंने जो किए, ये दावे उन्होंने जो किए, हम उनके साथ खड़े थे कि आए बदले। पहला उन्होंने काम कर दिया, ये जिन जफ्फा तोड़ दिया, 2 स्टेटस को पार्टियों को तोड़ दिया, ये मरूसियत 5-1 साल के लिए कम से कम मरूसियत से जान छुड़ाई हमारी इन 2 शाही टब्बरों से। लेकिन एक और शाही टब्बर दरमियान में पैदा हो गया। खावर मानिका से लेकर आज तक इमरान खान साहब ने कितने हैं जो अपने करीब के लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया? नहीं लिया। इमरान खान साहब उस पर आंखें बंद कर लेते हैं, इमरान खान साहब के उस पर स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। इमरान खान साहब के उस पर सारा, अलीम खान साहब को आज भी वो दोबारा कैबिनेट में नैब से क्लियर होके क्यों नहीं आया अलीम खान साहब? परवेज खटक साहब पे भी केस है, क्यों नहीं वो खतरा? अपना हेलीकॉप्टर का केस है, क्यों नहीं वो उसका एंड कर? राइट। बाकी सारे केसेस हैं, वो किधर गए? साद रसूल साहब कुछ कहना आपने, फिर अस्करी साहब को बचा। मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब की मॉरल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो चुकी है। ख़ास तौर पे पिछली 3 साल ऑफ गवर्नेंस के अंदर तो लोगों ने बहुत सी चीज़ें इस तरह की देखी जो कि उनसे बिल्कुल भी हमें तवक्को नहीं थी, या कम से कम उनके सपोर्टर्स को उनसे तवक्को नहीं थी। 2 सिर्फ मैं बातें भट्टी साहब के जवाब में कहना चाहता हूँ। एक ये कि मेरा ये कहना नहीं था कि इमरान खान साहब की मॉरल अथॉरिटी है, मेरा ये कहना था कि जो सर्वेज हमने देखे, मैं हबीब साहब ही की एग्जांपल देके कह रहा हूं कि जो सर्वेज हमने रिसेंटली देखे, उसमें जो चंद लोग इमरान खान साहब की अभी भी पुष्टपनाही करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की मॉरल और फाइनेंशियल। साहब वक्त खत्म हो गया, मुझे ये आपका पॉइंट आ गया, मुझे जल्दी जल्दी 1-2 चीजें बता दी। अली डार साहब की तरफ से ट्वीट आया कि उमर चीबा साहब ने जब पेंडोरा बॉक्स के हवाले से सवाल भेजे तो उनको मैंने जवाब दिए, ईमेल के जरिए उन्होंने जवाब भी दिए। मैं
وہ کہہ رہے ہیں کمپنیز بالکل قانونی تھی اور قانونی مقاصد ہی کے لیے بنی تھی. میں گریجویشن کے بعد سے UAE میں سیٹلڈ ہوں, الحمدللہ حق حلال کا کاروبار کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. علیم خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا, پڑھ دیتے ہیں. الحمدللہ nothing to hide, this company was declared in all my assets declarations in FBR and Election Commission for last 15 years. جن لوگوں کی ایکسپلینیشن آئی ہیں انہوں نے دے دی, ہم نے پڑھ کے سنا دی ہیں ایز اے جرنلسٹک ذمہ داری. جن لوگوں کی نہیں پڑھ کے سنا سکے تو ان کی آئی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آف شور کمپنیز ون سکیں غیر قانونی ہیں یا وہ غلط ہے, لیکن ان کو اب جواب ضرور دینا پڑے گا جن کے نام آئے ہیں, خاص طور پہ جو اہم اور کی پوسٹ کے اوپر ہے کہ انہوں نے فرسٹ آف آل یہ آف شور کمپنیز جو ہیں کیا ٹیکس حکام سے یا الیکشن کمیشن میں اگر الیکشن کا وہ بن رہا تھا اس میں گوشوارہ جمع کراتے ہوئے چھپائے تو نہیں, اور تیسری بات یہ کہ کیا ان آف شور کمپنی سے کوئی ال گاٹر منی جو ہے لانڈر تو نہیں ہوا یا وہ پروسیڈ تو نہیں ہوا. 3 اور لوگوں کے بھی نہیں آئے, لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ صاحب کا بھی نہیں آیا, وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا آپ ابھی تک نہیں آیا. میجر جنرل نصرت نعیم صاحب کا, میں نے ان کا نہیں بتایا جن کا نہیں آیا, میں نے ان کا بتایا جن کا مظفر صاحب, جو جنرل مظفر صاحب کے بیٹے, ان کا بھی کوئی جواب اب تک نہیں. رائٹ, سب کا آئے گا. چلو جی, سب کا آ جائے گا, آپ ریسٹ ایشورڈ سب کا آ جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, آ جائے گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ویورز آپ پریشان نہ ہو, آرام سے سوئیں. آپ کو ہم نے کل 2 دن سے جگایا ہوا تھا 9:30 بجے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ عسکری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, تو واقعی کچھ نہیں ہوا. اور آپ بھی سکون چین کی نیند سوئیں, اور میں ذرا تیاری کر لوں منڈے کے شو میں, اس میں سے کوئی ایسی چیز نکالی جائے تاکہ آپ لوگوں کو انگیج کیا جائے منڈے 8 سے 9 آن دا فرنٹ کے لیے. مجھے دیجیے کل تک کے لیے انشاءاللہ اجازت.